دنیا بھر میں جنگ ہے، ظالم اور مظلوم کی ہے، سامراجی طاغوتی قوتوں کی ہے اور عام انسانیت کی ہے۔ وہ مظلوم انسانیت دنیا کا یہودی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے مظلوم، اور اسی طرح ظالم عیسائی، ظالم یہودی اور ظالم مسلمان جو یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے ان کا متبع ہے۔ آج تو لڑائی ان دونوں کے درمیان ہے، لیکن عجیب بات ہے، جو لڑائی ظالم اور مظلوم کے درمیان ہے، یہاں سارے ظالم طبقوں نے مل کر اس لڑائی کو مذہبی لڑائی بنا دیا، مذہب کی لڑائی بنا دیا، تاکہ مظلوموں کی جنگ ظالموں کے خلاف نہ ہو۔ اب ظالم یہودی جن کو صہیونی کہا جاتا ہے، صہیونیت، ظالم یہودی فلسطین پر قابض ہے، اور وہاں کا مظلوم یہودی بیچارہ آج بھی ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، جن کا اصل وطن۔ تو مسئلہ انسانی ہے، مسئلہ مذہبی نہیں، اور ہمارے دماغوں میں ڈال دیا مسئلہ مذہبی ہے، اس مسئلے کو مذہبی بنا دیا۔ آپ بتائیے، فلسطین ایک ریاست، اور اس پر جو مسلط کی گئی ہے وہ اسرائیل، وہ بھی ایک ریاست ہے، تو ریاستوں کا تسلط مسئلہ سیاسی اور انسانی ہوتا ہے یا مسئلہ مذہبی ہوتا ہے؟ ریاستوں کا تعلق سیاسیات کے ساتھ ہے یا مذہبیات کے ساتھ؟ کیا مذہب کی ریاست ہوتی ہے؟ اگر مذہب کی ریاست ہو تو تمام مسلمانوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے نا بھائی، عربوں کی، ایرانیوں کی، ترکوں کی، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ یہ 57 ریاستیں کیوں ہیں جی؟ اگر مذہب کی ریاست ہوتی ہے، سارے یہودیوں کی ایک ریاست، سارے عیسائیوں کی ایک ریاست، سارے ہندوؤں کی ایک ریاست۔ حالانکہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہیں بھی کہ مذہب کی بنیاد پر ریاستیں ہوں۔ ریاست ہمیشہ مذہب سے اوپر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس ریاست میں مذہبی آدمی آپ کا ہم مذہب بھی رہ رہا ہے اور یہودی بھی رہ رہا ہے۔ کیا خیبر میں اور نجران کے عیسائیوں سے اور شام کے یہودیوں سے مسلمانوں نے معاہدہ نہیں کیا؟ ریاست تو پورے شام، پورے عراق پر تھی اور اس میں یہودی بس رہے تھے۔ کیا آج بھی فلسطین کے اندر یہودی، اصل جو عربی یہودی ہیں، رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ رہتے ہیں۔ تو صحابہ نے انہیں رہنے کی اجازت دی ہے تو رہتے ہیں نا۔ تو ریاست صرف اور صرف ایک خاص مذہب کے لوگوں کی ہو، ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ ہر ریاست کے اندر مسلم، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو سب ہوتے ہیں۔ تو جب ریاستی مسئلہ ہے تو ریاستی مسئلے کا حل سیاسی اور انسانی ہوگا، انسانی بنیادوں پر بات ہوگی، نہ کہ مذہب کی بات۔ آپ بتلاؤ کہ آج دنیا بھر کا کہتے ہیں جی یہودی تمام مسلمانوں کو ہڑپ کیے ہوئے ہے، ان پر قابض ہے۔ یہودی اپنی پروڈکٹ آپ کو بیچتے ہیں، پیپسی پلاتے ہیں کہ نہیں؟ یہودیوں کی کمپنی ہے نا۔ پیزا کھلاتے ہیں، مکڈونلڈ کس کا ہے جی؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی مذہبیت ہے؟ اور مذہب کی حساسیت کی بنیاد پر کیا پیپسی کو یہودی برانڈ بنا کر آپ کو پلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسی پروڈکٹ تیار کی جس سے انسانوں کو ایک مخصوص وقت میں فوری فائدہ پہنچتا ہے جی۔ تو سب سے کہا دیکھو کیسا ذائقہ، پیو۔ تو مسلمان بھی پی رہا ہے، یہودی بھی پی رہا ہے، عیسائی بھی پی رہا ہے، ہندو بھی پی رہا ہے، سب پی رہا ہے۔ انسانی مسئلہ بنا کر پیش کیا نا۔ تو اگر دنیا میں یہودیت بالفرض پھیل رہی ہے، قابض ہے، تو کس راستے سے پھیل رہی ہے؟ انسانی بنیادوں پر۔ بجلی پیدا کی ایک عیسائی نے،
تو بجلی عیسائی ہو گئی، پنکھے عیسائی ہو گئے، سائنس ٹیکنالوجی عیسائی ہو گئی یا یہودی ہو گئی۔ وہ انسانی ہے، انسانوں کے لیے بنائی، اور جب انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جی بجلی پر ایمان لانے والا عیسائی ہو جائے، تو پھر تو جو عیسائی ہو وہ بجلی استعمال کرے، اور جو نہیں عیسائی ہوتا ہے وہ بجلی استعمال نہ کرے۔ تو مذہب پھیلا رہے ہیں، وہ مذہب تو نہیں پھیلا رہے، یا اپنے مذہب کو غالب کر رہے ہیں کسی انسانی مسئلے کو سامنے لا کرنا، کہ انسانیت کا ایک مسئلہ حل کیا، انسانوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ مسلمان اس کے مقابلے میں انسانیت کے بنیادی اساسی اصولوں کو سامنے رکھے، اور دنیا بھر میں اقوام عالم کے سامنے رکھے کہ دیکھو یہ انسانیت کے فائدے کی چیز ہے، یہ ہم نے بنائی ہے۔ ہم دنیا میں شہداء علی الناس بن کر آئے ہیں، ہم انسانیت دشمنی کا کام کیوں کریں گے؟ مسئلہ فلسطین میں جو وحشیانہ تشدد ہو رہا ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، انسانی بحران ہے، تو اس کو انسانی بنیادوں پر پیش کیا جانا چاہیے نا۔ اقوام متحدہ میں اسے اگر پیش کرنا ہے، اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا ہے، خود فلسطینیوں کو اس بات پر ابھارنا ہے، تو انسانی بنیادوں پر ہے۔ اور اگر اس کو مذہبی بنیادوں پر کہ جی دیکھو یہود و فلاں نے قبضہ کر لیا ہے مسجد اقصیٰ پر، ایک مذہب نے، او مذہبی لوگوں اٹھو، تشدد کے لیے نکلو اور میدان میں آؤ اور ان یہودیوں کو خاتمہ کرو، جی میرا پاسپورٹ بنائے وہ دنیا بھر کے مسلمان اسرائیل پہنچے اور فلسطینیوں کی مدد کریں۔ جی ریاستیں جن میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہاں سے تو آپ بغیر ریاست کی مرضی کے ادھر ادھر جا نہیں سکتے، وہاں تو ذلیل ہے خود، یہودیوں کے بنائے ہوئے معاشی، سیاسی، سماجی نظام کے غلام ہیں۔ تمہارا بینک، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست، تمہاری عدالت، تمہارا سسٹم، وہ تو یہودیوں کے سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں تو تم نے آزادی حاصل نہیں کی اور لڑنے چلے ہیں فلسطین، جی چندہ مانگ رہے ہیں اسے فلسطین کے لیے۔ پھر اسی فلسطین میں جہاں ظلم و تشدد ہو رہا ہے، مسئلہ انسانی ہے، اس کو مذہبی بنا کر ایک مذہبی تنظیم مذہبی تشدد بھڑکائے، جی اس سود خوری کے نظام کے خلاف تو جہاد نہیں کرتے، اس سیاسی نظام کے خلاف تو جہاد نہیں ہے، اس مسئلے پر جہاد کی آیات پڑھی جا رہی ہیں کہ جو نکلو جہاد کے لیے، مسئلے کا ایک ہی حل تشدد بھڑکانا ہے، اور مسئلے کو یہودی مسلم لڑائی بنانا۔ اس کا یہودی مسلم لڑائی سے کیا تعلق؟ یہ تو سرمایہ دار اور مظلوم کی لڑائی ہے، یہ تو سامراٹ اور مظلوم کی لڑائی ہے، انسانوں کی لڑائی ہے۔ یہ تو فلسطین میں بسنے والے قومی اربوں اور باہر یورپ سے مسلط ہونے والے خود ساختہ صہیونی عیسائیوں اور یہودیوں کی لڑائی ہے۔ لڑائی ظالم اور مظلوم کی ہے، لڑائی انسانی مسئلہ ہے، اور اس انسانی مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا کر الجھا دیا گیا، جی۔ اور جو مسئلہ یہاں فلسطین میں ہے، کیا وہی مسئلہ بحرین میں نہیں ہے کہ وہاں کے سنی حکمران اپنے ہی ایک مسلم فرقے کے خلاف تشدد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں؟ کیا یہ مذہبیت کی اگر اجازت دی جائے فرقہ واریت کی، تو اس کی بنیاد پر ہر فرقہ دوسرے فرقے کا خون کرنا شروع کر دے؟ تو دنیا بھر میں مظلوم انسانیت کسی نہ کسی طریقے سے ظالم قومی ریاستی نظام کے زیر انتظام تو ہونا، تو اس عالمگیر سامراجی نظام کے خلاف مزاحمت کا عمل تھا کہ جو انسانیت کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، اس کو فرقے کی عینت سے دکھانے کا عمل کو شروع کر دیا۔ دنیا میں کبھی ریاست مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں ہے،
ایسی ریاست جس میں صرف اور صرف ایک ہی مذہب کے رہنے والے ہوں، عملاً آج تک کوئی ریاست اس بنیاد پر کام نہیں کر سکتی۔ لیکن ایسے ماحول کے اندر اتنی بڑی 8-10 ہزار سال کی انسانی تاریخ کے باوجود مذہب کے نام پر پروپیگنڈا ہے۔ اچھا جی، نام رکھا انہوں نے اسرائیل، کیا اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام ابراہیمی تحریک کے نمائندے نہیں تھے؟ انسانی بات ہے۔ کیا پوچھا جائے کہ اسرائیل نے کسی مظلوم پر ظلم کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کے خلاف تو خود ان کے اپنے نبی، بلکہ اس ریاست کا نام ہی سب سے بڑی کیا ہے؟ حجت، دلیل ہے۔ کہ جائے کہ ان کی وکٹ پر کھیل کر اسرائیل کو ان کی گود میں ڈال دیا جائے کہ جی یہ اسرائیل تمہارا ہے۔ بھئی اسرائیل تو یعقوب ہمارے بھی ہے، کسی کو اسرائیل سے کیا جھگڑا؟ بھئی جھگڑا تو ظالم سے ہے، صہیونی سے، سرمایہ پرست ہے، انسان دشمن سے۔ تو کھیل فلسطین میں مذہب کا کھیلا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے، سرمایہ داری کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، انسانیت دشمنی کا۔ برطانیہ نے بنایا تھا نا اسے، اور اس کے تحفظ کے لیے اس کے چاروں طرف وہ بادشاہ اور حکمران بنائے تھے، اردن، عراق، شام اور جناب والا سعودی عرب، مصر، یہ تمام کے تمام، کہ جو اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ وہ ریاست اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام۔ اور اب تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی، سارے عرب ملکوں نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو بطور ریاست کے تسلیم کرنا شروع کیا ہے یا بطور مذہب کے تسلیم کیا ہے۔ کیا یہ سعودی عرب والوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہودیت اپنا لی ہے، یا بحرین والوں نے اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اسرائیل کی سیاسی ریاست کو تسلیم کیا ہے یا اسرائیل کی مذہبی ریاست کو تسلیم کیا؟ سیاسی ریاست کو تسلیم کیا، مذہب تو یہودی نہیں بنایا۔ اب مسئلہ جو تھا انسانی تھا، اس مسئلے کو مذہبی بنا کر مغالطہ پیدا کرنا اور پھر تشدد پر بھڑکانا۔ یاد رکھو طاقت کا استعمال تو وہ ہوگا۔ ذرا یہ آیت پڑھیں گے کہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں۔ تو اس آیت کا مطلب سمجھنا چاہیے نا۔ آپ اگر راضی کرنا چاہتے ہیں جی اور ان کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے تو مقابلے کی سیاسی طاقت پیدا کرو نا، تبھی مقابلہ ہوگا نا۔ بالفرض اگر یہودی ظالم کے ساتھ لڑنا ہے تو مقابلے کی سیاسی طاقت ہوگی تو پھر ہوگا نا۔ اور اگر سارے کے سارے مسلمان حکمران انہی ظالم یہودیوں اور عیسائیوں کے اعلی کار بن جائے، انہیں لکھ کر دے دیں کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے ان کے خلاف، زبانی کلامی نعرے لگائیں گے، تو پھر تو وہی بات ہو گئی نا کہ تم نے مذہبی وکٹ پر کھیلنا شروع کر دیا۔ یہودی اور عیسائی تو مذہبی بنیادوں پر کھیلنا چاہتے ہیں، تو تتبع ملتہم، یہ کہ تم ان کی ملت کو اتباع کرو، ان کے مذہبیت کا جو کھیل ہے اس کھیل کے حصہ بن جاؤ۔ کیا ہوش و حواس سے کوئی مسلمان جو ہے وہ یہودیت اور عیسائی ملت کو قبول کر سکتا ہے؟ ان کی مذہبیت کو نہیں، ان کی سیاست کو قبول کیے ہوئے ہے، یہ ہے ان کی ملت۔ کیونکہ ایک یہودی کی ملت سود خوری ہے، ایک یہودی کی ملت، عیسائی کی ملت سرمایہ پرستی ہے، ایک ہندو برہمن کی مذہبیت ہے، اس کی ملیت لوٹ کھسوٹ ہے۔ تو تم ان کے ساتھ لوٹ کھسوٹ میں شامل ہو جاؤ تو تمہاری بات مان لیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ جیسے ان مسلمان 57 ملکوں کے حکمرانوں سے یہود و نصارہ راضی ہیں اس وقت۔ یہ ملتہم ہے، مذہبیت تو نہیں ہے، ان کا سیاسی نظام ہے، ان کا معاشی نظام ہے، ان کا ظالمانہ نظام ہے جس کی اعلی کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آج جو کچھ فلسطین میں تشدد ہو رہا ہے، اور آج سے نہیں پچھلے 100 سال سے تقریباً، اور جو اس جگہ پر رہنے والے انسان جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں ان کی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں، تو مسئلہ تو قومی ہے،
قومی ریاستوں کے دور میں کسی قوم سے زمین چھیننا اور باہر سے آنے والوں کا ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا، یہ نیشنلزم کے بنیادی انسانی اصول کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ مسئلہ تو یہ ہے۔ اب اس مسئلے کو گول بول کرنے کے لیے اس کا نام مذہب رکھ دیا، جھگڑا مذہب بنا دیا۔ یاد رکھو، جو نام نہاد دانشور، جو مذہبی رہنما، جو میڈیا اینکر اس مسئلے کو مذہبی بنا کر بحث کر رہے ہیں، وہ غلط ٹریک پر، وہ دراصل ان کی دی ہوئی گائیڈ لائن پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قومی سوچ اور اسلامی بیانیہ، دین اسلام کی تعلیمات وہ ہیں جو انبیاء کی، صحابہ کی، کہ مظلوم یہودی کی مدد کی، ظالم یہودی سے طاقت حاصل ہونے کے بعد لڑائی حاصل کی۔ یہ نہیں کہ نیچے لگے ہوئے ہوں اور لڑنے کے لیے تیار ہوں تو خود ہی مریں گے نا جی۔ آپ دیکھیے کہ جب ظالم یہودی باز نہیں آئے تو 5 سال بعد غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ کو مدینے سے باہر نکالا ہے کہ تم نے معاہدہ توڑا ہے، تم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر یہودیوں کے خلاف اقدام ہوا ہے۔ جب باز نہیں آ رہے انسانیت پر تو خیبر پر حملہ، جب سیاسی طاقت حاصل ہو گئی تو سیاسی طاقت حاصل کیے بغیر ہی بھڑکانا، اشتعال انگیزی پیدا کرنا، یہ جرم ہے۔ اگر واقعی تم نے ظلم کے اس مذہب سے لڑنا ہے تو اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو، اپنی اقتصادیات میں آزاد ہو، اپنی سیاسیات میں آزاد ہو، اپنے سماج میں آزاد ہو، اپنی طاقت پیدا کرو۔ تو پھر فرانس کے عیسائیوں سے لڑو اور پھر اسرائیل کے یہودیوں سے لڑو۔ سیاسی طاقت ہے نہیں اور تشدد پر ابھارنا تو سوائے انسانیت کو قتل کرنے کے اور کیا کام ہے؟ تو قرآن حکیم کی تعلیمات ہر مسئلے کی وضاحت کرتی ہے، ایک واضح رہنمائی دیتی ہے۔ آج بڑا مغالطہ اس غلامی کے زمانے میں یہ پیدا کر دیا گیا یہاں کے پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے سے کہ انسانی مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا کر الجھا دو۔ تو آج کی دنیا بھر کی پڑھی لکھی دنیا کہتی ہے کہ جی یہ چھوٹی چھوڑو، یہ تو مذہبی لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہاں جی مذہبی مسئلہ ہے، مذہبی لوگ تو لڑتے ہی رہتے ہیں، جی اس میں کیا پڑھنا، کوئی انسانی مسئلہ ہو تو بتاؤ۔ تو یہاں تو انسانی مسئلہ ہے، تو اس پورے انسانی مسئلے کو الجھا دیا مذہب کے نام پر۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے، اس کو سمجھنا اور باشعور مسلمان بننا یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات کو درست تناظر میں سمجھنے، شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔